اس سے آپ خواب کی حقیقت کو سمجھیں گے، کیونکہ خواب یہ دنیا ہے انٹیوشن کی۔ آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب کے وقت میں آپ بیدار بھی ہیں اور نیند بھی ہے۔ ہم نے آج تک صرف یہی سمجھا کہ نیند میں خواب آتا ہے۔ اب یاد رکھ لیں کہ اگر نیند میں آیا ہے تو پھر وہ خواب آ کیوں رہا ہے؟ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر نیری نیند ہے۔ نہیں، وہاں نیند بھی ہے، بیداری بھی ہے۔ ایک دنیا سے نیند ہو گئی ہے، یعنی جسم سو گیا ہے اور آپ کا انر سیلف جاگ پڑا ہے، آؤٹر سیلف سو گیا ہے، تو باہر کی دنیا اور باہر کا جسم حالت نیند میں ہے، اندر کی دنیا حالت بیداری میں ہے۔ اب آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اور جب تک خواب دیکھتے رہتے ہیں اس وقت تک کبھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں، میں نیند میں ہوں؟ ریئر کیسز ہیں کہ اس میں بھی اگر آپ اپنے آپ کو نیند میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک خواب آ رہا ہوتا ہے، مگر حالت خواب میں آپ کو یہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ حالت خواب ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے آپ کی، آپ اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں ایک الگ دنیا ہے، وہ الگ دنیا ہے۔ اس وقت آپ کی انٹیوشن کی آنکھ کھل گئی ہے، وہ بیدار ہے، اور وہ اس دنیا کو دیکھ رہی ہے جس دنیا کو یہ جسم کی سر والی آنکھ بیداری میں نہیں دیکھ سکتی۔ لہذا اس وقت آپ کے اعضاء سو گئے ہیں، تو یہ جو آؤٹر ورلڈ ہے اس کے لحاظ سے آپ کے اوپر نیند کی کیفیت ہے، اور انر ورلڈ جو انٹیوشن کی ورلڈ ہے، انٹیوشنل ورلڈ، اس میں آپ بیدار ہو گئے ہیں۔ اس لیے خواب آپ دن میں نہیں دیکھ سکتے۔ جسم کے سارے چونکہ ان کا غلبہ ہے تو انٹیوشن کے آرگنز دب گئے۔ جب آپ سوئیں گے تو یہ ان کی غفلت ہو جائے گی، ان کی گرفت کمزور ہوگی۔ تو نیند کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے آپ جب باڈی سو گئی تو دھیان ہٹ گیا، اب سارا دھیان آپ کا گیان میں لگ گیا، انٹیوشن میں لگ گیا، انٹیوشن کی آنکھ کھل گئی، اور اس انٹیوشن کی آنکھ میں آپ نے خواب دیکھا۔ اور جب میں خواب کی بات کرتا ہوں تو ذہن میں رکھ لیں کہ خواب کی در حقیقت 4 قسمیں ہیں۔ خواب کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک خواب منتشر خیالی کو کہتے ہیں، وہ ایک ریپیٹیشن ہوتا ہے، ریپیٹیشن ہوتا ہے آپ کا کنفیوزڈ ریپیٹیشن ہے، یعنی دن بھر جو کرتے رہے، دن بھر جو سنتے رہے، دن بھر جو دیکھتے رہے۔ بعض آدمیوں کی منتشر خیالی، اور عربی میں اس کو ادغاث الاحلام کہتے ہیں، تو وہ اس قسم کے خیالات ہوتے ہیں، تفکرات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہی کنفیوزڈ ریپیٹیشن کی شکل میں رات کو جب سوئے تو دماغ میں آ گئے مختلف شکلیں بن کر۔ وہ حقیقی خواب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے بھی نادان ہیں کہ جو خواب کا مطلقاً انکار کرتے ہیں اور خواب کو محض خیال کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ لا علمی اور گمراہی ہے۔ یہ بات اصولی طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ خواب کا مطلقاً انکار کرنا، ٹوٹلی انکار کرنا کہ خواب کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ محض خیال ہے اور خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ٹوٹلی خواب کے وجود اور اس کی حقیقت ہونے کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ غور سے سن لیں، صرف جہالت نہیں، یہ کفر ہے۔ آج کی نشست میں اسی بات پہ ختم کروں گا، اگلی نشست انشاءاللہ پھر میں خواب کی 4 اقسام سے شروع کروں گا اور انٹیوشن کی طرف ہم جائیں گے، وجدان کی طرف۔ تو میں نے عرض کیا کہ خواب کی حقیقت کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے، اس لیے کہ خواب نص قرآنی سے ثابت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو اس خواب کا قرآن میں ذکر ہے۔ اگر خواب کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو نہ پیغمبروں کو آتا اور نہ اللہ رب العزت اپنی وحی میں اس خواب کے ذکر کو جگہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے خواب کو قرآن کا حصہ بنا دیا، یہ ایک ریالٹی ہے۔ اب خواب کا مطلقاً انکار کر دینا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ قرآن کی اس نص کا انکار ہو گیا۔ اور جب مصر کی سرزمین پہ وہ حکومت ان کو ملی اور ان کے والدین اور ان کے بھائی جب سجدہ ریز ہوئے، اس زمانے میں تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اس طرح پھر یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے مصر میں تو ان کے ساتھ قیدیوں کو خواب آیا،
اور انہوں نے آپ کو خواب بیان کیے، آپ نے تعبیر بیان کی. یہ بھی قرآن مجید کی سورہ یوسف میں ہے. تو خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہے. اور قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. تو یہ ایک فیکٹ ہو گیا. میں نے بس ریفرنس کے طور پہ آپ کو ایک چیز ہی کوڈ کرنی تھی. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، انہوں نے اسی پر یہ قربانی کی سنت قائم ہے. انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو پھر علی ذی القیاس پھر وہ ملت ابراہیمی بنی، اور 9 ذی الحج کو جو قربانی ہے اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب پر بنی. پھر نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، حق ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں متعدد خوابوں کا ذکر ہے. میں نے 2 ریفرنس صرف انبیاء کے خوابوں کے قرآن سے دے دیے. پھر کوئی ایک حدیث کی کتاب ایسی نہیں جو باقاعدہ اس کے اندر رؤیا کا، خواب کا پورا چیپٹر نہ ہو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام پر نزول وحی کی ابتدا جب ہونے والی تھی، اعلان نبوت اور بعثت کا جب زمانہ شروع ہونے والا تھا، اس سے پہلے آخری پیریڈ میں جو قریب ترین زمانہ تھا، کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کو خواب آنے لگے. اور ابتدا اس کی نیک اور صالح خوابوں سے ہی ہوئی. اور جو خواب رات کو دیکھتے، صبح دن کے سفیدی کی طرح وہ ثابت ہو جاتا، وہی واقعہ رونما ہو جاتا. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جو خواب دیکھتے وہ صبح دن کے چٹخارے کی طرح، روشن صبح کی طرح آشکار ہو جاتا، وہی واقعہ رونما ہو جاتا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار خوابوں کی تعبیریں بیان کی، اپنے خوابوں کی، صحابہ کرام کے خوابوں کی. ہر روز نماز فجر کے بعد آپ صحابہ کرام سے خواب سنتے اور ان کی تعبیریں بیان کرتے. تعبیر و